السلام علیکم برابر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق اللہ العظیم. یہ 22واں پارہ ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے آیات مبارکہ ہیں جو تلاوت کیے گئے. سورہ لقمان قرآن مجید کی سورت نمبر 31 ہے 31. سورہ لقمان یہ مکی صورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکے میں نازل ہوئی. اس سورت کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور قرآن کا تعارف کروایا اور محسنین کے صفات کو بتایا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے. اس میں دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت لقمان ایک بہت بڑی مشہور شخصیت تھی، کوئی نبی نہیں تھے، یہ بڑے نیک اور متقی پرہیزگار شخص تھے اور حکیم کے نام سے تاریخ میں بہت مشہور شخصیت ہے، عرب کے اندر بھی بہت مشہور تھی. اور حضرت لقمان کے حکیمانہ تعلیمات جو ہے عرب اس کو ضرب المثال بیان کیا کرتے تھے. ان کے یہاں کوئی حکمت کی بات ہوتی تو ان کو مثال میں پیش کرتے تھے ان کی تعلیمات کو. بہرحال بہت مشہور شخصیت تھی تاریخ میں. تو حضرت لقمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. حکمت سے مراد تو وہ حکمت بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر یا طبیب. حکمت سے ایک مراد وہ بھی ہے کہ پوری زندگی کی جو باتیں ہوتی ہیں، حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، عقل کی باتیں، فراست کی باتیں، فائدہ مند باتیں، اسے بھی حکمت کہا جاتا ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس بات کو قرآن میں اللہ نے بار بار تذکرہ کیا، قرآن میں 4-5 مقامات کے اوپر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں وہیں پہ حکمت کی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ تو بہرحال حکمت اور دانائی کیا ہے، ہم نے عطا کی تھی، یعنی حضرت لقمان کی شخصیت مشہور تھی، اور ان کے یہاں جو بھی ان کو فراست یا ان کی جو بھی عقل کی باتیں یا حکمت کی باتیں انہیں ملی تھی، اللہ فرماتے کہ ہماری طرف سے انہیں عطا کی تھی۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ انسان دنیا کے اندر محنت کر کے پڑھ لکھ کے ایک بہت بڑا انجینئر، بہت بڑا سائنٹسٹ بھی بنتا ہے تو یہ اس کی اپنی ذاتی کمال نہیں ہوتی۔ بندہ جب محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں، اللہ کی عطا ہے۔ اور پھر انسان جو محنت کر کے جو چیزیں حاصل کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے مقامات کے اوپر جو اونچا پہنچ رہا ہے، تو اس کے ذرائع کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صلاحیت دیے ہیں، اسے سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، گفتگو کے لیے زبان دیا ہے، اور فکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دل و دماغ دیے، انہی چیزوں سے حاصل کر رہا نا وہ، تو یہ بھی اللہ کی عطا کرتا ہے یہ چیزیں استعمال کر کے۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انشکر للہ، اور یہ حکمت ہم اسی لیے عطا کیے تھے تاکہ وہ ہمارا شکر ادا کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ انسان کو جو بھی حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، فراست کی باتیں، جو بھی اللہ نے اسے عطا کیا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا احسان ہے یہ میرے اوپر، اسی لیے اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو بھی شکر کرتا ہے اللہ کا تو ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں یا اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو اس میں ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یعنی اس کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ محتاج نہیں ہے ہمارا، یہ تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے، یہ تمہارے اخلاق کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی چیز تمہیں عطا کی ہے کہ انسانیت اور اخلاق کا تقاضا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب دینے والا ہے۔ اللہ قرآن میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں نا، جیسے کہ سورہ ابراہیم میں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتے رہو گے تو ہم اور دیتے چلے جائیں گے، نوازیں گے ہم تمہیں اور۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اپنے لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی بھی اللہ کی ناشکری کرے گا، یہاں پہ کفر سے مراد ناشکری ہے۔ قرآن میں ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہاں جہاں بھی شکر کے ساتھ جب کفر کا لفظ آتا ہے تو وہ ناشکری کے معنی پیدا ہوتے ہیں، وہ معنی نہیں پیدا ہوتے جو کفار یا مشرکین کے متعلق ہوتے ہیں۔ جہاں بھی شکر کے بعد کفر کا لفظ آئے گا تو اس کے معنی ناشکری پیدا ہوتے ہیں، ناشکری کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ یہاں بھی شکر کے بعد یہ لفظ آیا جا رہا ہے تو یہاں بھی اس کے معنی ناشکری کی آتے ہیں۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکری کرے گا تو فَإِنَّ اللَّهَ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ حمید ہے خود بخود۔ ایسا نہیں کوئی تعریف کرے تو وہ جناب علی کوئی مشہور ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات میں، اپنے آپ میں خود بخود یعنی وہ تعریف کے لائق ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لقمان کی کچھ نصیحتانہ باتیں ہیں، اس کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، اور اسے سننے والی باتیں ہیں ساری، اور یہ مکے میں اس دور میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں مبعوث ہوئے اور آپ کی تعلیم ذرا گھر گھر پہنچ گئی، آپ کی دعوت، یعنی مکے کا جو معاشرہ تھا وہ معاشرہ بالکل مشرکین کا معاشرہ تھا، بت پرستوں کا تھا، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ میں بھی انہوں نے بتوں کو رکھا ہوا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد آپ نے جناب علی توحید کیا، شرک کیا، اس کی وضاحت کی۔ باپ دادا کے دین پہ وہ لوگ تھے، صدیوں سے جو چل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا کہ شرک ہے، یہ بت پرستی ہے، شرک ہے، یہ بے حقیقت چیزیں ہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، تم ان کے رات دن جو پوجا پاٹ کر رہے ہو، ان کے نام پہ قربانیاں کر رہے ہو، ان کا طواف کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیا ہے تم نے، بے حقیقت ہے، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے انہیں۔
جب یہ بات مکے کے اندر پھیل گئی، عام ہو گئی، گھر گھر کے اندر پہنچ گئی، اور کچھ گھرانوں کے اندر سے کچھ لوگ ایمان لانا شروع کر دیے اور اپنے مشرکانہ دین کو چھوڑ دیا اس وقت، تو اس وقت مکے کے اندر چاروں ہر جگہ بحث شروع ہو گئی ہے۔ ارے بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوجوان لڑکا ہے، سمجھیے آپ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی نا، ظاہر ہے کہ اس وقت فرمایا کہ ایک نیا دین لے کے آیا، باپ دادا کے دین کو غلط ٹھہرا رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا صدیوں سے جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بے حقیقت ہے یہ، اور یہ جناب یہ گمراہی بتا رہی ہے، اس کو غلط بتا رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک بحث و مباحثہ چھڑ گیا ہے، ہر جگہ جہاں بھی بیٹھ رہے ہیں 2-4 یہی بحث ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی محلے میں کوئی نئی بات آ جاتی ہے کسی کو تو بحث شروع ہو جاتی ہے نا، اسی انداز میں وہاں پہ بھی ہو رہی تھی بہت ساری باتیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ ایک نیا دین پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے خلاف بھی ہو گئے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ باپ دادا کو غلط ٹھہراتا ہے۔ تو اس دور میں چونکہ مشرکین عرب جو ہے حضرت لقمان کی باتوں کو دہرایا کرتے تھے، اور حضرت لقمان جو عقل والے تھے، ان کی تعلیمات، ان کی فراست کیسی تھی، تو گویا کہ ان کو نمونے کے طور پہ پیش کرتے تھے حضرت لقمان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے حضرت لقمان کی تعلیمات کو بتایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، لیکن تم حضرت لقمان کی تعریف کر رہے ہو۔ حضرت لقمان کے بھی یہی تعلیمات تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب وہ ریفر کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پہ یہاں پہ حضرت لقمان کی جو ناصحانہ تعلیمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کیفیت میں یہاں پہ بتایا ہے وہ بڑی اہم ہے۔ یہاں پہ حضرت لقمان کی کوئی ایسی گفتگو کو نہیں فرمایا کہ بہت بڑے مجمع میں آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، کوئی واضح بیان کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ باتیں جو آپ نے اپنے بیٹے کو سامنے رکھ کے نصیحت کی ہیں، بیٹے کو سمجھایا ہے، بیٹے کی تربیت کی ہے، وہ ہے جو یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں آپ ذرا غور کر سکتے ہیں کہ خاص بات یہ ہے، یہاں پہ کوئی واعظ ہے یا کوئی تقریر کرنے والا، کوئی بیان کرنے والا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، آپ سن رہے ہیں لوگ، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا ذاتی مفاد ہو اس میں، کیا بھائی کوئی واعظ ہے، کوئی بیان کرنے والا ہے، آ رہا اس کو اپنا ذاتی فائدہ اس کے اندر، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، سیاسی پیدرے بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری امکانات ہیں اس کے۔ لیکن ایک باپ جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو اس کے اندر باپ کا کوئی مفاد یا کوئی سازش نہیں ہوتی، بے دریغ بات ہوتی ہے اس کے اندر ایک سچائی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو کوئی غلط بات نہیں بتا سکتا، غلط تربیت نہیں کر سکتا، یہ بات طے شدہ ہے۔ کسی بھی مذہب میں جاؤ آپ، اس سے وید نہیں ہے مذہب کا، ویسے تو باپ اور بیٹے سے متعلق فطری بات ہے کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو گمراہ نہیں کر سکتا، یہ بات ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ حضرت لقمان کی جو تعلیمات ہے، مخلصانہ تعلیمات جو آپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہی فرمایا آگے چل کے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اور یاد کرو جب کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے، دیکھیں لبنی ہی آتا بات، ابن کہتے ہیں بیٹا عربی میں، لبنی ہی اپنے بیٹے کے لیے، اس کے اپنے بیٹے کے لیے بات کہی، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ نصیحت کر رہا تھا اپنے بیٹے کو، اور اس کی نصیحت کیا تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، دیکھو شرک مت کرو، تمہارا خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، کوئی طاقت و قوت ہے ہی نہیں، کسی اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہی تمہارا حاجت روا ہے، اللہ ہی رزاق ہے تمہارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں تمہاری موت و حیات ہے، یعنی ہر چیز تمہاری اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب تم غیر اللہ کی جو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، یہ بالکل یہ طور پہ یہ بات خود عقل کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ تو حضرت لقمان کی اس تعلیم کو یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ وَهُوَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کیا اب نصیحت کی؟ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بڑا گناہ جو ناقابل معافی ہے موت کے بعد، وہ شرک، وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ
کسی اور کو کسی بھی حیثیت سے شریک کرنا شرک ہے، اور اسلام کا جو بنیادی تعلیمات ہے اس کے خلاف ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ توحید پہ ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اپنے ذات اپنی صفات میں بالکل یکتا اور تنہا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، کسی بھی حیثیت سے نہیں ہے۔ یہ بات واضح طور پہ بتا دی گئی، قرآن بھرا پڑا ہوا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے تو 3/4 حصے قرآن کے توحید اور شرک کو سمجھایا گیا ہے، اللہ کون ہے یا پھر شرک کیا ہے۔ یہی بہت بڑا گناہ ہے جو ناقابل معافی گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ غفور ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ غفور ہے، اللہ کے اللہ غفور ہے یعنی بخشنے والا، اس کے باوجود اس گناہ کو نہیں بخشے گا اللہ۔ لا یغفر ان یشرک بہ، کیونکہ یہ وہ گناہ عام گناہ نہیں ہے جسے معاف کر دیا جائے، اسلام کی بنیادوں کو ہلانے والا ہے، اسلام کی جو حقانیت ہے اس کو کالعدم قرار دینے والا ہے۔ دین اسلام سے ہٹ کے جتنے بھی دین ہیں ان سب کی بنیاد شرک ہے۔ دیکھ لیجیے آپ جتنے بھی مذاہب ہیں، حتیٰ کہ یہودی اور عیسائی حالانکہ انبیاء کی امتیں ہیں، وہ پیغمبروں کی امتیں ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتابیں تھیں، اصل وہ بگڑ چکی ہیں، ان کے پاس بھی شرک ہے۔ یہودیوں کے پاس شرک، عیسائیوں کے پاس شرک، باقی مشرکوں میں تو ہے ہی ہے۔ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن میں اعلان کر دیا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا سورہ مائدہ میں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو کوئی بھی شرک کرے گا اور بغیر معافی کی آئے گا ہمارے پاس موت کے بعد، تو اس کے اوپر ہم نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ اعلان ہے قرآن میں۔ اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو مخاطب کیے ہیں۔ قرآن میں سورہ انعام میں 23 پیغمبروں کا ذکر ہے، کتنے نام لے کے 23 پیغمبروں کا ذکر کیا، ان کے قوموں کی طرف بھیجا۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر یہ 23 پیغمبر جن کا نام لے کے ذکر کیا گیا ہے اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ہم برباد کر دیتے۔ دیکھو آپ کتنی بڑی گناہ ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ وَلَا أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے گناہ، ان کی بھی ہم جو اعمال ہیں ان کے بھی برباد کرتے۔ یہ تو 23 پیغمبر ہے، لیکن سورہ زمر میں اللہ نے آخری نبی کو مخاطب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد فرمایا وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے۔ حالانکہ انبیاء کرام آتے ہیں توحید کی دعوت، شرک تو نہیں کرتے، لیکن شرک کتنا بڑا گناہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ان کا حوالہ دیا ہے۔ یعنی یہ ہمارے بھیجے ہوئے نبی ہیں، سب سے زیادہ مکرم ہے، انسانوں میں اعلیٰ ترین مقام رکھنے والے ہیں، اگر یہ بھی اس جرم کے اس گناہ کے مرتکب ہو گئے تو ہم انہیں معاف نہیں کریں گے۔ یہ بات کو سمجھانے کے لیے ہے، کوئی نبی بھی شرک نہیں کرتا، وہ تو توحید کا کلمہ کرتے، توحید لے کے آتے ہیں، سمجھانے کے لیے مشرکین کو یعنی کتنا بڑا جرم ہے، اور اس بات کو یہ سمجھائے تو ظاہر ہے کہ جب یہ اتنا بڑا گناہ ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے آخر یہ ہے کیا، آخر یہ گناہ شرک کہتے کسے ہیں، جاننا بہت ضروری ہے۔ غیر شعوری طور پہ بھی شرک صلاحیت کر جاتا ہے آدمی میں، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا، وہ شرک کر رہا اور یہ سمجھتا کہ میں تو جناب علی اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، میں تو جناب علی جو ہے اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں، میں توحید پہ غلط فہمی میں رہتا لیکن شرک کرتا ہوں، ہو جاتا ہے اس سے، غیر شعوری طور پہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ غیر شعوری طور پہ شرک ہوا یہودیوں سے ہوا، غیر شعوری شرک جو ہے نا عیسائیوں سے ہوا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا دیا، خداؤں کو 3 حصے میں تقسیم کر دیا، ٹرینٹی کے ان کا عقیدہ ہو گیا، تثلیث کا عقیدہ ہو گیا، اللہ مریم اور عیسیٰ کو 3 کو ملا کے خدا بنایا، انہوں نے 3 ہو گئے نا، شریک ہو گئے نا پھر اللہ کے ساتھ یہ لوگ، یا پھر اس میں سے ایک کو نکال کے
اس میں سے جبرائیل کو شریک کرتے ہیں وہ لوگ 3 میں سے، تو یہ شرک ہو گیا غیر شعوری طور پر. اپنے آپ کو موحد ہی کہتے ہیں، ہم تو اللہ کو ماننے والے کہتے ہیں وہ لوگ، ہم نبیوں کو ماننے والے کہتے ہیں وہ لوگ، جبکہ وہ شرک کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کھلے طور پر فرمایا یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں اہل کتاب. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ خدا تینوں میں کا ایک ہے. اللہ بول دیا اس بات کو. پھر وہ تو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ لوگ تو عیسائی کی امتی کہتے ہیں، آج بھی وہ قوم موجود ہے نا بھائی. اسی طرح یہودی آج بھی وہ لوگ ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو موسیٰ کی امت ہیں، آج بھی ہیں. کہ نبیاں گزر چکے، ان کی تعلیمات گزر چکی ہے. اب آخری امت تو ہم ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ہمارا بھی کلمہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوائے کوئی الہ کوئی معبود نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے. اور اس کی تعلیمات یہی ہیں کہ اس دین میں شرک سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اس بات کو سمجھایا گیا قرآن میں تفصیل کے ساتھ. اور سب سے پہلے نصیحت اسی کی کر رہے ہیں حضرت لقمان، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے. کہ یہی بات ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں اور آپ کے والد جو ہے وہ مشرک ہیں، بت پرست ہیں. آپ کے وہاں پہ بھی حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو سب سے پہلے نصیحت میں یہی بات کہی. یہ بات قرآن میں وہ تفصیل کی آئی. سورہ مریم کے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں آپ. مَا تَعْبُدُونَ، کس کی عبادت کر اللہ کو چھوڑ کے، جو نہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ کوئی اختیار ہے ہی نہیں. یہ بات تفصیل کے وہاں پہ بتا دی گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں نے یا کوئی بھی ہو، سب سے پہلے ان کی دعوت اور تبلیغ کے اندر شرک کیا ہے، توحید کیا ہے سمجھایا جاتا تھا. کیونکہ اللہ کا یہ ارشاد ہے قرآن میں، انسان کتنے سے بڑے بڑے نیک اعمال لے کے اگر آئیں گا اللہ کے دربار میں، اگر اس کے ساتھ شرک ہوگا تو کوئی عمل بھی اللہ اسے قبول کرنے والا نہیں ہے. یہ بات واضح طور پہ فرما دی گئی. یہ تو غیر اللہ کی عبادت کے لیے شرک کی باتیں ہیں، لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے اقسام میں ایک وہ قسم بھی بتایا ہے جو جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹا شرک، یا شرک خفی کہا جاتا ہے، چھپا ہوا شرک، ہلکا سا. اور وہ شرک کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آپ یہ تصور کرنا کہ لوگ مجھے دیکھے تو اچھا ہے، یعنی لوگوں کو دکھاوے کے لیے عبادت کرنا. اس کو ریا کہتے ہیں حدیث میں، قرآن میں یہ ریاکاری شرک ہے. حدیث میں یہ بات آتی ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو بتانے کے لیے دکھلانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. من صلی صاما فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے روزے رکھا اس نے شرک کیا. من تصدق فقد یرا فقد اشرک، جس نے لوگوں کو بتانے کے لیے خیر خیرات صدقات کیا اس نے شرک کیا. کیوں؟ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے. اگر اس میں کوئی دوسروں کو آپ شامل کر رہے ہیں تو پھر شرک ہو گیا. شرک کے معنی وہی ہے. اصل میں شرک کے معنی کیا ہے؟ شریک کرنا ہے آپ کا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرنا. یہ نہیں کہ آپ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کو مان رہے ہیں آپ، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں آپ، لیکن دوسروں کی بھی کر رہے ہیں ساتھ میں آپ، اسے کہتے ہیں شرک. اور ایسا کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے. یہ بات اللہ قرآن میں سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. انسانوں کی اکثریت اللہ پہ ایمان رکھتی ہے. میجورٹی فرمائے اللہ، مگر کیسے رکھتی ہے؟ شرک کے ساتھ رکھتی ہے. اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، مگر ساتھ میں دوسروں کی بھی کرتے ہیں. شرک کے ساتھ انسانوں کی اکثریت ہر زمانے میں آج بھی اللہ کو مانتی ہے. اب ہر قوم اللہ کو مانتی ہے، ہر قوم ہر مذہب والا اللہ کو مانتا ہے. کوئی نام اللہ کا نہیں لیتا، کوئی گاڈ کہتا، کوئی ایشور کہتا، الگ الگ نام ہے.
کوئی خدا کہتے ہیں فارسی زبان میں چلے گئے آپ. تو عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے، اللہ کے اوپر ایمان تو ہے، لیکن ساتھ میں شرک ہے. اور قرآن نے یہ بات کہا، نبی نے یہ بات کہی کہ وحدہ لا شریک لہ، نہیں شرک نہیں، بالکل واحد ہونا وہ، یہ ایمان ہے اصل میں. اس بات کو یہاں پہ حضرت لقمان اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں، بیٹے زندگی میں کبھی شرک مت کر، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو اللہ کے پاس ناقابل معافی گناہ ہے. اگر تم یہ گناہ لے کے جاؤ گے تو تمہاری مغفرت ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ٹھکانا ہوگا. اللہ کے علاوہ کسی اور اشیاء کے اوپر عقیدہ آ جانا، شرک کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جناب یعنی کوئی پتھر کے بت کے سامنے پوجا کرنے کے لیے ٹھہر گئے آپ. شرک کے معنی یہ بھی نہیں ہے، یعنی مطلب مخصوص یہ بھی شرک ہی ہے، لیکن اسی حد تک شرک نہیں ہے. شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی ذرے برابر چیز کو بھی شریک مت کرو. معمولی لا تشرکوا بہ شیئا، شیء کسے کہتے ہیں؟ ذری سی چیز کو. ذری سی چیز کے بھی اگر آپ کے اوپر عقیدہ آ گیا کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، میری تقدیر بنا سکتی ہے، یا پھر میری بگڑی بنا سکتی ہے، یا پھر مجھے نقصان ہو سکتا ہے، اگر یہ عقیدہ کسی چیز کے اوپر آ گیا اللہ کی بجائے تو شرک ہو جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے. اسی لیے بات سمجھائی. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے احادیث میں بات کثرت سے ملتی ہے کہ کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ کسی قبیلے کے لوگ ایمان لانے کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت کرنے کے لیے آئے. تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے گئے، آپ کلمہ پڑھاتے گئے، لوگ آتے گئے. اس میں سے ایک شخص آیا اور وہ بھی جناب علی کچھ آپ آگے بڑھایا آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے جب اس کی نظر پڑی اس کے گلے میں دھاگا لٹکا ہوا ہے یا کوئی اور چیز ہاتھ پہ ادھر لٹکی ہوئی ہے، تو آپ نے بولا پہلے اس کو کاٹ کے پھینکو، پہلے اسے پھینکو، اس کے بعد تمہارا ایمان صحیح ہوگا. اس وقت تک آپ اب سے بیعت نہیں لیے. اسی طرح ایک مشہور تاریخ میں حاتم طائی کا واقع ملتی ہے، ایک شخصیت بڑی مشہور ہے نا، ان کے بیٹے عدی بن حاتم، عدی ان کے بیٹے کا نام ہے، اور وہ بھی جب ایمان لائے، وہ یہودی یا عیسائی تھے وہ، اور ایمان لانے کے جب آئے تو ان کے گلے میں جو ہے نا وہی تسلیس لٹک رہی تھی. تسلیس کے معنی وہی کراس. تو آپ نے فرمایا کہ اے عدی اس بت کو اپنے گلے سے نکالو. لفظ استعمال کیا بت، وسن کا لفظ استعمال کیا. آپ اس بت کو نکالو، اس کے بعد پھر بیعت ہوگی. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں عموماً آپ مشرکین کو دیکھیں گے اکثر کہیں نہ کہیں لوگ اپنے جسم پہ کچھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں. ہندوؤں کو لے لیجیے، اب ہمیں کہیں دھاگے ہیں تو کہیں یہ ہے تو کہیں گلے میں ڈوریاں ہیں تو کہیں کمر پہ ہے. آپ دیکھ ہمیں جاؤں گے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مشرک شرک کے یہ جناب علی رانگ میٹریل بول سکتے ہیں اپن اس کو، شرک کے اجزاء ہیں یہ، اور وہ زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں ہر ایک کے پاس. اور ذرا آپ آگے بڑھ جائیں گے تو مسلمانوں ہی کا ایک طبقہ شیعہ، ان کے گلوں میں بھی آپ دیکھیں گے ہاتھوں میں ہمیشہ ہی رہتا ہے لگا ہوا ہے نا. دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، کیا مطلب ہے اس سے؟ بھئی وہ سمجھتے ہیں کوئی چیز ہے یہ جس کی وجہ سے ہماری حفاظت ہو رہی. تو ظاہر ہے کہ یہ خدا حافظ کیا ہے، پھر اللہ حافظ کیا ہے، السلام علیکم کیا ہے، فی امان اللہ کیا ہے، اس کے خلاف ہے یہ ساری چیزیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محافظ ہے. یہ نہیں کہ یہ دھاگے یہ ناڑے فلاں فلاں یہ ہے، یہ نہیں ہے. اگر یہ دھاگے کہ تم سمجھ کے حفاظت ہوگی تو یہ عقیدہ تمہارا جناب علی مشرکانہ عقیدہ ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے، ماں پیٹ سے جب اس کا نطفہ ماں کے رحم میں ڈالا گیا تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہا ہے نا. انسان پیدا ہوتا ہے کہ ماں کی اس کی ماں میں رحم میں جب نطفہ پڑتا ہے تو تھا کیا، انہیں کچھ بھی نہیں تھا نا. اس کو اللہ نے ماں کی پیٹ میں رکھ کے وہاں سے اس کی حفاظت کر رہی، پھر اس نطفے سے اللہ وہاں پہ پھر اس کی پیٹ میں ماں کی پیٹ میں جناب علی ایک بہترین بچہ بنا رہے ہیں، بہترین اس کی صورت گری ہو رہی ہے. وہاں سے لے کے اللہ بچے کی حفاظت کرتے ہوئے آ رہا ہے اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے. بچہ بننے کے بعد بچے کو جناب غذا کی ضرورت تھی اور ماں کی پیٹ سے بومبی کے ذریعے جو ہوتا ہے وہاں سے اس کو بچہ غذا پہنچایا ہے نا. پھر بچہ جب باہر آ گیا ماں کی پیٹ سے، پھر اس کی حفاظت، پھر اس کی غذا ماں کی چھاتیوں میں کر دیا دودھ کی شکل میں.
تو یہ اللہ ہے نا. تو پھر ظاہر ہے کہ پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں. پھر اگر غور کرتے ہیں آپ سو گئے خوب گہری نیند میں تو آپ اپنے سے آپ غافل ہیں. نیند میں غافل ہے نہیں آپ غافل ہیں. آپ کا رب آپ سے غافل نہیں ہے. ہم اپنے آپ سے غافل ہیں لیکن اللہ ہم سے غافل نہیں ہے. اگر غافل ہو گیا تو ہم مر جاتے. پھر ہماری جو سانس چل رہی ہے, ہماری دل کی جو دھڑکن ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کون ہے تمہیں معلوم ہے. آپ اندازہ لگائیے اللہ کی ذات کا, اللہ کے علم کا. یہ ایک لفظ جو استعمال کیا ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, زمین کے اوپر جتنے پیڑ پودے ہیں, جتنے درخت ہیں, جس درخت کا پتا جب زمین پہ گرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جتنے بھی پتے درخت جھڑ کے گر رہے ہیں وہ میرے علم میں ہے, وہ میرے علم میں ہے. کیا علم ہوگا اس کا؟ ایک درخت نہیں, جتنے بھی درخت ہیں چھوٹے بڑے جتنے, اور جتنے بھی پتے جھڑ رہے ہیں, حرکت کر رہے ہیں, وہ اللہ کے علم میں ہے. ایسا عالم ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. اللہ تم کو ماں کی پیٹ سے نکالا صحیح اور سالم, یہ اللہ ہے ساری چیزیں. اسے چھوڑ کے تم کہاں کہاں جا رہے ہو, کس کس کے اوپر تمہارا عقیدہ ہو رہا ہے. تو شرک کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے دیا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ایک باپ کی نصیحت تھی بیٹے کو. اب یہاں سے کچھ آیات ہیں جو آیت نمبر 15 تک جو تھی, یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بیچ میں. خاص طور پہ انسان کو نصیحت کی جا رہی ہے ماں باپ کی ہے, ان کے احسانات کے سلسلے میں. ہم اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھیں گے حضرت لقمان کی نصیحت کو. آگے چل کے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں. یا بنیا, اے میرے بیٹے, انہا ان تک مثقال حبۃ من قردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے, یہ تو شرک کیا ہے سمجھائے آپ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی علم, اللہ کون ہے وہ آپ سمجھا رہے ہیں. اے میرے بیٹے یاد رکھ, اگر تیرا کوئی عمل مثقال حبۃ من خردل, اگر تیرا کوئی عمل رائی کے دانے سے بھی اگر چھوٹا ہے, معمولی عمل ہے تیرا اور وہ تو کر رہا, اور وہ تیرا یہ عمل فتکن فی صخرۃ, پتھروں کے چٹانوں میں اگر جا کے کیا ہے تو, او فی السماوات, آسمانوں میں اڑ کے اگر کیا ہے, او فی الارض, یا زمین کے کسی بھی خطے میں کسی بھی حصے میں کیا ہے تو, یاتی بہ اللہ, ایک دن قیامت آنے والی ہے, تیرا حساب ہونے والا ہے, اور اس دن اس عمل کو لا کے تیرے سامنے اللہ رکھ دے گا, اس کا تجھے حساب دینا ہے. یہ بتایا ایک دن اللہ کے سامنے تیری پیشی ہونے والی ہے, تو یہ مت سمجھ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں, میں جو چاہے کروں گا, تو جو چاہے کر, لیکن اللہ تیرے عمل, تیری زندگی کی کتاب بنا رہا ہے, اور اس کتاب کے اندر تیرا چھوٹا اور بڑا ہر عمل اللہ تعالیٰ اس کے اندر ریکارڈ کر رہا ہے, نوٹ کر رہا ہے. چاہے تو جہاں کہیں بھی ہو, پتھروں کی چٹانوں میں کیوں نہ, آسمانوں اڑ کے کیوں نہ کیا ہو, زمین کے کسی بھی حصے میں کیا ہے, تو برابر یاتی بہ اللہ, اللہ اس عمل کو لے کے آئے گا تیرا حساب اور کتاب کے دن. کیا بات بتا رہے ہیں حضرت لقمان, کیونکہ یاد رکھ, اگر کسی کے اوپر تو ظلم کیا ہے, کسی کے اوپر زیادتی کی ہے, کسی کا مال کھایا ہے, کسی کے ساتھ لپاڈپی کیا ہے, کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, یہ جانے والا نہیں ہے. اللہ ایک دن سارے باتوں کا, سارے اعمال کا حساب لینے والا ہے, اور تیرا ایک ہی ایک عمل وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھا رہے ہیں. یہ بات کیوں سمجھا رہے ہیں؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے, یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اللہ کے ساتھ میں شریک نہیں کر رہا ہوں, میں تو کلمہ پڑھا ہوا ہوں لہذا کچھ بھی کروں گا تو بچ جاؤں گا. نہیں,
اب یہاں سے تیری زندگی شروع ہو رہی ہے، اب تیرا ریکارڈ بن رہا ہے، تیرا حساب لیا جائے گا۔ اب اللہ کی عدالت ایک دن قائم ہونے والی ہے، جس کی تکرار کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین۔ اللہ مالک ہے انصاف کے دن کا، جزا کے دن کا، فیصلے کے دن کا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے ہمارا حساب اور کتاب لے گا۔ یہ ایک آیت کریمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے، تاکہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے، اسی سے ملتی جلتی آیت ہے کچھ قریب قریب۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے گلے میں، اس کی گردن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا مادہ رکھ دیا ہے جو انسان جو بھی کر رہا اس میں ریکارڈ ہو رہا۔ بول رہے ہیں اللہ کُلَّ إِنسَانٍ، ہر انسان کو أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، ہم اس کے گلے کا ہار بنا دیے ہیں، اور وہ جو بھی کر رہا ہے اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن اس کو اس کی گردن سے نکالیں گے، اس کو گلے سے نکالیں گے اسے، اور اس کے سامنے اس کی پکچر بتا دیں گے ہم۔ یہ کہہ رہے ہیں قرآن، نخرج کے معنی نکالنا، لہو یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور اللہ فرماتے ہیں کتاباً یلقاہ منشورا، کتاباً یلقاہ منشورا، ایک کتاب ہوگی، سی ڈی ہوگی، جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور وہ کھلی ہوئی ہوگی، ہم وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا کیا کیا ہے اس میں۔ اللہ کہیں گے اقرا کتابک، کہ تیری اپنی کتاب ہے، اسے خود پڑھ لے، تو خود دیکھ لے، تیری پوری زندگی ہے اس میں کیا کر کے آیا۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، دیکھ آج تو خود کافی اپنے اوپر حساب کرنے کے لیے کہ تیرا ریکارڈ ہے، تیرے یہ اعمال ہے، اور تیرے کرتوت ہے، یہ اچھے برے سارے ہیں اس میں۔ اب اس اعتبار سے اب تو خود فیصلہ کر لے، اب تیرا انجام کیا ہونا چاہیے، ثواب یا سزا، کیا ہونا یہ اعمال کی۔ سوچو، یہ ہم کو سمجھانے کے اللہ بتا رہے ہیں۔ یہ بات جب اس کو دے دی جائے گی، کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی، تو چیخیں گا انہیں، کیسی کتاب ہے یہ؟ 15ویں پارے میں سورہ کہف میں آئی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جب مجرموں کو ان کی کتاب ان کے ہاتھ میں دے دی جائیں گی، یہ تیری زندگی کا ریکارڈ ہے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ تم مجرمین کو دیکھو گے کہ اس کتاب کو لینے کے لیے گھبراتے اور تھراتے رہیں گے، کیونکہ ریکارڈ پورا ان کو معلوم ہے کیا کر کے آئے ہم دنیا میں۔ کوئی اچھا کام کرے ہی نہیں، ہم سارے بدماشیاں تھے، سارے ڈپا ڈپیاں تھے، سارا ایک دوسرے کا مال کیسا کھانا، اپنی جائیداد کیسا بنانا، ظلم زیادہ، یہی بھرا ہوا تھا، ان کو معلوم ہے کیا کر کے آئے، لہذا پریشان گھبرائیں گے، مشفقین مما فیہ، اور کہیں گے کیا، یقولون ما لہذا الکتاب، کہیں گے کیسی کتاب ہے یار، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، صغیر اور کبیر، کتاب دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ ہماری زندگی میں جو بھی اعمال کیے ہیں، چھوٹے اور بڑے، سب اس میں ہیں۔ دیکھ کے وہ بولیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ صحیح لکھا ہوا ہے، ٹائم ٹیبل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ہر چیز کو بالکل گن کے لکھا ہوا ہے، کتنی دیر کہاں ٹھہرے، کتنی دیر کون سا عمل کرے، کس کے ساتھ تمہاری کیا گفتگو ہوئی، کس کے ساتھ کیا تمہارے منصوبے ہوئے، کس کے ساتھ تمہاری کیا بدماشیاں ہوئے، الا احصاها، ایک چیز کو باضابطہ پوائنٹ آؤٹ کر کے لکھا ہے، ٹائم ٹیبل کے ساتھ، حساب کے ساتھ۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی دنیا میں کر کے گئے، اب وہاں پہ اپنے سامنے دیکھ لیں گے سب کچھ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ جب دوزخ میں ڈالیں گا ان کو، کیا کہیں گا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا پروردگار ظالم نہیں ہے، یہ اعمال کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے، میں نہیں ڈال رہا ہوں، غلط فہمی میں نہیں ہونے کہ اللہ دوزخ میں نہیں، یہ ریکارڈ ہے، یہ حساب ہے، یہ کتاب ہے تمہارا، اس کی وجہ سے تم دوزخ میں جا رہی، اور میں ربطی برابر بھی ظلم نہیں کر رہا ہوں تمہارے اوپر۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کتنی کلیئر بات ہے قرآن میں۔
اس کے باوجود بھی اگر انسان آج کچھ بھی بک لیتا اپنے متعلق، ارے سب دیکھا جائے گا، وہ ہو جائیں گا، یا جناب علی میری بخشش کیسے بھی ہو جائیں گی، یا کوئی بھی مجھے بخشوا لیں گا، یہ اس کی اپنی باتیں ہیں، اس کے اپنے خیالات ہیں۔ یہ انسان کچھ بھی بک سکتا، انہیں کچھ بھی بکواس کر سکتا ہے، لیکن ہوئیں گا تو وہاں پہ وہی جو اللہ کتاب میں بتا دیا ہے، جو کتاب میں بتا دیا گیا وہی فیصلے ہونے والے ہیں۔ میرے ذہن میں کچھ ہے، آپ کے ذہن میں کچھ ہے، انہیں کچھ ہو ذرا اس کی وہ ساری باتیں وہ چلنے والی نہیں ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کہیں گے، میری کتاب میرے نبی آئے تھے، کیا بتائے تم کو؟ آج قرآن آ چکی ہے، قرآن میں وہ ساری باتیں ہیں، آج تم کو کیا کرنا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ دو ہی باتیں قرآن میں۔ کیا صاحب؟ آج تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہے اور مرنے کے بعد وہاں کیا ملنے والا ہے، یہ دو ہی باتیں قرآن میں۔ جو کریں گے وہی ملے گا، یہی ہے قرآن۔ اللہ کی کتاب آئیں گی، وہاں پہ سامنے رہیں گی، اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ کہے گا بلا خد جات کا آیات تھی، نہیں میری آیات میری کتاب تو تم تک بھیج چکا تھا، میں نبیوں کو بھیجا، میں آئی کتاب تمہارے پاس، تو پھر کیا پڑھا تم نے قرآن میں، کیا لکھا ہوا تھا قرآن میں، پھر کیا کیا تم نے؟ تو ذرا فیصلے ہونے والے نہیں، اسی کے مطابق ہوئے فیصلے۔ نہیں میں ایسا سمجھا تھا، میں ویسا سمجھا تھا، نہیں انہوں ایسا بولے تھے، انہوں ایسا بولے تھے۔ ارے بھائی دنیا کی عدالت میں نہیں چلتا ہے، اب جا کے عدالت میں کوئی پیشی اگر ہوئی تو نہیں ایسا بڑے ہمارے بابا بولے تھے، نہیں ایسا ہمارے فلاں بولے تھے، نہیں انہیں بولتے کہ قانون کیا کہہ رہا، قانون کیا کہہ رہا، تو اللہ کا بھی قانون ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ یہ قوانین تو بدلے جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ تو سزا کے لیے آپ جناب علی جرمانہ دے کے بھی سزا سے بچ سکتے ہیں، آپ بھائی جاؤ 1 مہینہ جیل ہے، نہیں تو اتنے جرمانہ بھرو، ختم ہو گئی، پیسے ہے تو آپ بھر دیے، وہاں کیا بھریں گے آپ؟ اللہ یہ تھوڑا ہی کہیں گا۔ چلو اگر کہہ بھی دے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دوزخ کی سزا اس لیے بچنا چاہتے ہو جتنی دولت لاؤ، کیا آپ کے پاس ہوگی دولت وہاں پہ دینے کے لیے؟ ہے نا، پھر وہاں بھی نہیں ہے نا۔ اور اللہ یہ بات تو قرآن میں بتا رہے ہیں، کل جہنم کے عذاب سے اگر بچنا چاہ رہا ہے اور زمین بھر کی دولت بھی اللہ کو دینا چاہے گا تو نہیں بچ سکتا وہ بات، جب کہ اس کے بعد ایک پیسہ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے، کیونکہ انسانوں کے دماغ میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اسی لیے اس کی نفی کر دی اللہ تبارک۔ تو بہرحال اپنے ذہن و دماغ سے ساری باتوں کو نکال دینا ہے کہ کل ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے یا کچھ بخشش ہونے والی ہے نہیں۔ حضرت لقمان سمجھا رہے اپنے بیٹے کو، اے بیٹے یاد رکھ کہ ایک دن اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، تیرا ایک ہی ایک عمل اگر تو پتھروں کی چٹانوں میں کیا ہے، اور فی السماوات یا آسمانوں میں اڑ کے کیا ہے، اور فی الارض یا پھر زمین میں کسی حصے میں کیا ہے، یاتی بھی اللہ اسے لے کے آئے گا تیرے ساتھ۔ اور ایک آیت ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں، چھوٹی سورت ہے، دیکھ سورہ زلزال، کیا ہے زلزال میں آخری آیت تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی ہے اچھا کیا تو وہ بھی آئیں گا تیرے ساتھ، ذرہ برابر بھی اگر برا عمل ہے، ذرہ برابر بھی تیرے سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، نقصان پہنچا ہے، اگر تیری زبان سے کسی کو گالی نکلی اور اس کو تکلیف پہنچی ہے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں، اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی مت کرو آپ، ورنہ پھر کل پکڑے جاؤ گے۔ ذرہ برابر بھی کل تمہارے سامنے آنے والا ہے وہ۔ ان اللہ لطیف خبیر، اب دیکھ اللہ کے دو نام ہے یہاں، لطیف اور خبیر۔ خبیر تو خبر رکھنے والا، اللہ تیرے ہر ایک عمل کی خبر رکھنے والا ہے، اور لطیف کے معنی تیرا باریک سے باریک عمل جو انسان آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا تو وہ دکھتا۔ آپ کسی کو گالی دے دیے، کسی کو وہ کر دیے، فلاں کر دیے، تو آپ کو اس کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، لیکن کیا تکلیف اس کو دل میں معلوم ہے، وہ اس کو ہو رہی سو۔ یہی اللہ فرمائے کون ہے؟ لطیف ہے، خبیر ہے وہ۔ خبیر جو بھی باتیں اللہ خبر رکھنے والے، کہ لطیف کے معنی یہ ہے کہ باریک سے باریک چیز جو انسان آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان کے دل میں جو وسوسے آ رہے، یہ وسوسو فی صدور الناس، آ رہے نا وسوسے، میرے دل میں کیا وسوسے آپ جانتے ہیں؟ آپ کے دل میں میرے وسوسے اللہ بولتا میں جانتا ہوں، وسوسوں کو جانتا ہوں، کیا وسوسے ہے تمہارے دلوں میں۔
یہ اللہ ہے لطیف اور خبیر. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر. نماز پڑھے نہیں، نماز پڑھنے میں نماز قائم کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. نماز قائم کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی چیز آپ قائم رکھے اس کو، اسے کہتے ہیں قائم. مسافر اور مقیم، اسے کہتے ہیں مقیم کے معنی ہمیشہ رہنے والا. مسافر بولے تو آ رہا جا رہا ہوں، تو یہ نماز نہیں ہے، ہمیشہ ہونا نماز تمہاری ہو. اسے قائم کرنا تم اسے کہتے ہیں قیام. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، خالی نماز پڑھنا نہیں ہے آپ کو، نماز کے بعد سماج میں سوسائٹی میں اچھے کام کرو. یہ نماز سکھاتی ہے آپ کو. اللہ کے گھر میں جا کے آنے کے بعد کیا پڑھ کے آئے، کیا بول کے آئے، کیا اقرار کر کے آئے، وہ باہر اس کے وہ کام کرنا اب آپ کو باہر آ کے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کے معنی اچھے کاموں کو لوگوں کو بتاؤ. نماز قائم کرو اور اچھی باتیں، اچھے کام، انسانیت کے کام، اخلاق کے کام کہ لوگوں کو بتاتے رہو. تمہارا ورک ہے، تمہارا جاب ہے. اور پھر ہم تو رسول کی امت ہی ہیں، ہمارے اوپر تو فرض ہے یہ کام، اور ہم رسول کو آخری مانتے ہیں، اس کے بعد کوئی رسول نہیں ہے. اب یہ کام تو امت کو ہی کرنا ہے، اچھے کام بتانا. پہلے نبی بتاتے تھے، نبی کے بعد نبی آتے رہتے تھے، لیکن اب نبی آنے والے نہیں ہیں. اب یہ کام مجموعی طور پہ ہر امتی کے ذمے ہے. جو بھی اچھا کام وہ اللہ کے نبی اس کو بتائے یا اللہ بتائے قرآن میں، اب وہ کام دوسرے کو بتانا ہے. اس کو نماز کے بعد یہ کام کرنا ہے. وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی حکم کرو کہ لوگوں کو برے باتوں سے، برے کاموں سے روکو. روکو جہاں تک ہو سکتا روکو. اگر طاقت ہاتھ سے روکو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، دل میں برا سمجھو. بہرحال برائی کے خلاف تمہارے اندر ایک جہاد ہونا، ایک نفرت ہونا برائی کے خلاف. تم برائی کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے خلاف تمہارا جہاد ہونا ہے، اس کے خلاف نفرت ہونا ہے. تم کو برائی میں تمہارا شیر ہونا، تمہارا حصہ ہونا تو دور کی بات ہے اے مسلمانوں، اے نبی کے امتیوں. بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ اس برائی کے خلاف ایک نفرت کا جناب یعنی ایک جذبہ ہونا تمہارے پاس. یہ ہے نماز. اور یہ دونوں چیزیں، اچھائی کا حکم، برائی. اس کے بعد وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو بھی مصیبت آئے اس کے اوپر صبر کرو. جو پریشانی آئے اس پر صبر کرو. پریشانیاں زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں. ایک پریشانی تو یہ بھی ہے اگر اچھا کام کرنے گئے تو آپ کو لوگ کچھ بھی تانے دیتے ہیں. چلے کل تک کیا تھا آج ہی نے بولتے پھر رہا. ہوتا ہے ایسا. تو اگر یہ بولے تو ظاہر ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا رہے، تو اچھا کام کر رہا، اچھا بول رہا، اس کو نفس آتا. تو نہیں بولے صبر کرو، صبر کرو. اس کے اوپر جو بھی دنیا کہتی ہے صبر کر کے، اللہ اس کے نبی جو تعلیمات دے رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرو، اس کو لوگوں کو پہنچاؤ. تم ما ثابت ان ذالک من عزم الامور، اے میرے بیٹے یہ ہمت کے کام ہیں، یہ عزم کے کام ہیں، مستقل ارادے کے کام ہیں. صبر کرنا بزدلی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کرا تو انہیں بزدل ہے اسی لیے کرا. نہیں، صبر بزدل ہمت والوں کے کام ہے صبر کرنا. اسی لیے حدیث میں بات آتی ہے پہلوان وہ نہیں ہے جو سامنے والا اس کے مقابلے میں آیا اس کو گرا دیا، پچھاڑ دیا. پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی گیا، جو اپنے غصے کو پی گیا، وہ اصل پہلوان ہے. ایک حضرت علی سے متعلق قول ہے. حضرت علی کی جناب علی کچھ مقابلہ ہوا کسی مسئلے میں. حضرت علی جو ہے اس کے اوپر قابو پا کے اس کے چھاتی پہ بیٹھ گئے. دینی جھگڑا تھا، کوئی مفاد تو نہیں تھا. چھاتی پہ بیٹھ گئے. جیسے چھاتی پہ بیٹھتے اس نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا. حضرت علی اس کے سینے کے اوپر سے اتر گئے، اٹھ گئے اس کے اوپر. پھر وہ پلٹ کے پوچھا ہے علی تم تو مجھے پچھاڑ چکے تھے، میرے اوپر قابو پا چکے تھے، ہو سکتے مجھے ختم بھی کر سکتے تھے، میں تھوکا تو تم کو اور غصہ آنا چاہیے، کیا بات ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اب تک تیری میری جو لڑائی تھی وہ اللہ کے لیے تھی، اور جب تھوکتے مجھے غصہ آ گیا، اور یہ غصہ میرے نفس کا تھا. اگر میں تیرے سے لڑتا تو نفس کے لیے لڑتا، اسی لیے تجھے چھوڑ دیا.
اللہ کے لیے معاملہ ختم ہو گیا، تیرا میرا آ گیا تھا اب نفسا نفسی کا. لہٰذا پہلوان وہ ہے جو نفس کو کنٹرول کر لے. تو یہ تعلیمات جب سنی تو تاریخ میں آتا ہے کہ وہ ایمان لا لیا، بولے ایسا دن ہے. کیونکہ ہر قول میں ایک نصیحت تھی ایک جناب علی. تو بہرحال غصے کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ خاص طور پہ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرو. ان ذالک من عزم الامور، اور جو ہے یہ عزم کے کام ہے، ہمت کے کام ہے فرمایا. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. بڑی پیاری نصیحتیں ایک باپ اپنے بیٹے کو کر رہا ہے، تربیت ہو رہی ہے بیٹے کی گھر پہ. اے میرے بیٹے ولا تصعر خدک للناس، جب تو لوگوں سے گفتگو کر تو لوگوں کو بے رخی سے مخاطب مت کر. خدک للناس، خدہ کہتے ہیں کہ آدمی کی جب غصہ آتا ہے تو اس کے رگیں پھول جاتی ہیں بازو، غصے کے مارے وہ ہوتا ادھر ہوتا، سامنے والے کو توجہ نہیں دیتا انہیں. تو فرمائے کہ جب اپنی توجہ سامنے والا کھڑا ہوا ہے، سامنے والے سے گفتگو ہو رہی ہے تو پوری اسے ریسپیکٹ دو، پوری عزت دو، اور اپنے چہرے کو ادھر ادھر مت پھیر، سامنے والے کی اہمیت دے، سامنے والے کا مقام دے. مسئلہ مشہور ہے، عزت دو گے تو عزت ملے گی. اگر تم سامنے والے کو عزت نہیں دو گے تو بعد میں تمہارے کو بھی عزت نہیں دیں گا. ولا تصعر خدک للناس، انسانوں سے جب تمہارے معاملات ہوں، تمہارے تعلقات ہوں، تمہاری گفتگو ہو تو پوری توجہ ہونی چاہیے، سامنے والوں کو ریسپیکٹ ہونا چاہیے، تو آپ کی بھی عزت کرتا اور اس کے دل میں آپ کا بھی مقام بنتا. یہ نصیحت کر رہے ہیں باپ. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چل، سینہ تان کے مت چل، اپنی بڑائی مت بتا، فخر اور گھمنڈ مت کر. دیکھیے اب ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. بے شک اللہ تبارک و تعالی فخر کرنے والے کو اور گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، جو اپنی تعریف چاہتا اسے پسند نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی، حضرت لقمان بتا رہے ان اللہ لا يحب، محبت کا لفظ ہے یہ، بے شک اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، ان کو نہیں پسند کرتا. کون ہے وہ؟ کل مختال فخور، ایک تو فخر کرنے والا اور ایک اپنی شیخی بیان کرنے والا. ہمیشہ جب میری بڑائی ہونا، میں آیا تو تھالیاں بجنا، مجھے سیٹ ملنا، یہ سب ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ کو پورے 100% دیکھنا ہے تو لیڈرشپ میں دیکھنا. آپ لیڈروں کے پاس پورے 100% انہیں آ رہا تھالیاں بچاؤ، زندہ آباد، مرد آباد، انہوں کو سمجھ میں آ رہا. یہ پورا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات یہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی کی سنت یہ تھی، جب آپ کو سلام کر کے مصافحہ کرتے کوئی لوگ صحابہ کرام، تو جب تک آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے صحابی کا، جب تک وہ نہ ہاتھ کھینچ لے. اتنا ریسپیکٹ کیا کرتے تھے. نبی ہیں، معمولی بات نہیں ہے. اخلاق سکھا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی سے ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، مسکراتے ہوئے ملو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ بالکل چہرہ بالکل اچڑ بنائے ہوئے ہیں، یہاں پہ عجیب قسم نہیں. مسکراتے ہوئے ملو، یہ بھی نیکی ہے فرمایا آپ نے. اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، یہ بھی نیکی، یہ بھی صدقہ ہے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اس کو سمجھنا، یہ بیماری آج ہمارے پاس بہت ہے کہ تکبر کا معاملہ، بڑائی کا معاملہ، اکڑ کا معاملہ بہت ہے آج ہمارے پاس. اللہ محفوظ رکھے اس سے. کہ کوئی بھی ماحول، کوئی بھی معاشرہ، یعنی کوئی بھی بچاوا نہیں ہے. یہ سیاسی لیول سے لے کے دینی لیول تک ہر جگہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے معاملہ کہ لیڈرشپ میں یا پھر مذہبی لوگوں کے پاس تو اور زیادہ ہے. یہ خطرناک بیماری ہے، کیونکہ شیطان کسی کو بھی نہیں چھوڑا. سب سے زیادہ تو مذہبی لوگوں کے ساتھ ہی ہے انہیں، کیونکہ یہی اصل ہے فلتا انہیں. پہلے ان کو ڈالو گڑھے میں تو باقی سب ہو جاتا ہے. ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی نہیں چھوڑا، ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے شیطان. تو یہ تکبر ہے، علمی تکبر ہوتا ہے، پیسے کا، مال کا ہوتا ہے، طاقت کا ہوتا ہے. یا جناب علی کچھ دن، مہینہ 2 مہینہ جم میں چلے گئے تو ذرا جناب بھوشے ٹان ٹائٹ ہو گئے تو وہاں بھی آ جاتا ہے فقر. سمجھ میں آ رہا؟ 1 مہینہ جاتے اس کے بھوشے ٹان ٹائٹ ہو جاتے، ٹائٹ ہوتے اس کا دماغ وہ ہو جاتا. سمجھ میں آ رہا؟ اب اس کو سب کمزور دکھتے اپنے حساب میں، میچ پہلوان، میچ بڑا، کچھ بھی نہیں ہے یہ سب. اللہ فرماتے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے.
اور تو اللہ بتا دیا تیری کیا حیثیت ہے؟ نہیں بتایا، دیکھے نہیں تم بڑے سے بڑے پہلوان ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے سے بڑے کیا کیا نہیں ہے تم، وہ ایک کروڑوں کا ایک جرثومہ وہ دکھ رہا ہی نہیں کہاں ہے، سو اتنا کمزور ہے انہیں، اس سے اتنا گھبرائے ہوئے تم، پھر کہاں گئے تمہارے یہ لفٹنگ، وہ دوا، وہ انجینئر، وہ انجینئر، وہ میڈیسن، یہ میڈیسن؟ ارے بھائی کوئی بڑی طاقتور چیز اللہ تمہارے سامنے نہیں لایا، ایک ایسی حقیر چیز ہے جو تم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اتنی کمزور مخلوق کو اللہ تعالیٰ بتا دیا تمہارے سامنے کہ بڑے سے بڑا طاقتور بھی ہاتھ اس سے گھبرایا ہوا ہے۔ کہاں ہے اللہ بھائی؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ سوچو بولا اللہ تبارک و تعالیٰ، کہاں ہے تمہارا وہ میڈیسن؟ کہاں ہے وہ تمہارا لیب؟ کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ سب پورے کے پورے بحران ہے یہاں سے وہاں تک۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، زیادہ اکڑو مت، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں اکڑ کے مت چل، نہ تو سینہ تان کے پہاڑ کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے اور نہ زمین پھاڑ سکتا ہے، تیری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان سب سے کمزور مخلوق تو ہی ہے۔ دیکھ ابھی معلوم ہوگا کتنا کمزور ہے تو، اب تک نہیں معلوم تھا لیکن اب معلوم ہو گیا کرونا سے کہ انسان سب سے زیادہ کمزور انسان ہے نا۔ اب یہ وائرس آیا، آپ ذرا غور کرو اللہ کی کیا حکمت عملی ہے اس میں۔ کوئی اللہ کی عذاباں آتے تھے، طوفان آ گیا، زلزلے آ گئے اور کوئی آندھی آ گئے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر مخلوق تباہ ہوتی ہے، ہر مخلوق کو نقصان پہنچتا ہے۔ طوفان آ گیا تو بڑے سارا شیر، چیتا آدھی جتنے بھی سب جاتے، زلزلے آ گئے تو سب مخلوقات جاتے۔ لیکن یہ ایک اللہ کا عذاب ایسا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ چرند پرند کسی کو کوئی نقصان نہیں، صرف حضرت انسان تمہارے لیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ ہوا کسی مخلوق کو وائرس ہوا، اس کا نہیں نشاندہی کر رکھے، صرف انسان ٹارگٹ ہے۔ اللہ انسان کو بتایا، انسان کو ٹارگٹ بنا کے دیکھو، اب وہ عذاب کی ضرورت نہیں ہے، زلزلوں کی، آندھیوں کی، طوفانوں کی، تمہارے لیے تو مخصوص عذاب ایسا لائیں گے تو دوسری مخلوق کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچے گا، صرف تم ٹارگٹ رہیں گے اس کے، اور وہ ٹارگٹ آج ہو چکے ہم پوری دنیا۔ اسی لیے زیادہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك۔ اکڑ کے مت چلو، اپنی چال میں ذرا نرمی اختیار کرو۔ واقصد في مشيك کیا مطلب؟ واقصد في مشيك، مشی کے معنی چلنا، نرم چال چلو۔ دیکھیے اب چال چلن پہ بھی آدمی کے ذہن ہی معلوم ہوتا کیسا ہے، اس کا دماغ میں کیا ہے، اس کا نفس وہ معلوم ہوتا ہے آدمی کی لباس سے، اس کی گفتگو سے، اس کے چلن سے معلوم ہوتا آدمی کیا خیالات کا ہے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کوئی ایسی چال نہیں ہونا جو سامنے والا یہ سمجھنا کہ یہ بڑا بدتمیز ہے، یہ بڑا جناب یعنی گھمنڈ والا ہے۔ نہیں، منع ہے، سختی کے ساتھ منع کر رہی حضرت لقمان اپنے بیٹے کو، فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی آواز کو بھی نرم رکھ، چیخ مت، چلا مت زیادہ۔ یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ چیخنا، چلانا، فلاں فلاں، عجیب حال ہے، منع کیا اللہ تعالیٰ، بہت منع کی۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی بھی تلاوت با آواز زیادہ چیخ کے کرنا منع ہے۔ بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تو مسجد میں با آواز بلند، یعنی مثال کے طور پہ آپ دونوں آزو بازو بیٹھے ہوئے مسجد میں، دونوں تلاوت کر رہے ہیں، دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی آواز ان کو نہیں سنا دینا، ان کی آواز آپ کو نہیں سنا دینا، اتنی دھیمی آواز ہونا ہے۔ آداب نہیں ہے تلاوت قرآن کے ہو یا حدیث رسول کے ہو یا پھر کوئی بھی اور بھی دینی باتوں کے، سنجیدہ باتوں کے، یہ آداب ہیں چیخنے چلانے کے، منع ہے یہاں پہ۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جلسوں کی حالت دیکھیے، میلاد کے جلسوں کی حالت دیکھیے، نام میلاد کا کیسے کیسے چیخ چلا، اللہ محفوظ رکھے۔ کون بولتے ہیں اس کو؟ بول سکتے ہیں آپ؟ کیا بول رہے ہیں اللہ؟ اور ہماری حالت کیا ہے؟ آوازوں کو دھیمی رکھو، پس رکھو، نرم رکھو، آواز کا بھی وحشت ہوتا ہے، اسی لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ رکوع ختم ہو رہا ہے یہاں پہ سورہ لقمان کا۔ ان کی آواز کے اوپر سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے،
آیت نمبر 2 تھی. یہ رکو نمبر 2 ہے. آپ گھروں کے اندر جا کے سورہ لقمان کا ہے، پارہ نمبر 21 ہے، اور سورت نمبر 31 ہے سورہ لقمان قرآن کی. دوسرا رکو، اس کو گھر جائیے آپ، ترجمہ جس کا ہوگا قرآن میں برابر، وہ ترجمہ آپ پڑھیے، صبح میں پڑھیے، ابھی پڑھیے جا کے، تاکہ اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اللہ کی کتاب سے. کیا ہمارے لیے جو ہے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کیا سبق دیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں آپ جا کے پڑھیے. جیسا آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، آپ کالج کو جا رہے ہیں، اسکول میں جا رہے ہیں، ٹیچر آیا آپ کو بورڈ پہ لکھا ہے، سب سمجھا دیا ہے، اس کے بعد کرنا کیا ہے آپ کو جا کے گھر کو جا کے کیا کرنا ہے؟ ہوم ورک. یہ سب ہو رہا، ہمارے پاس درس ہو رہے، بیانات سن رہے، مول صاحب اچھا بولے، انہیں اچھا بولے، بھائی سب اچھا بولے. آپ کا ہوم ورک کیا ہے پھر؟ آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ خالی مول صاحب اچھا بولے، مولانا اچھا بولے. ارے بھائی کتاب آپ کے گھر میں ہے، قرآن کی باتیں آپ کو بتائی گئی ہے، یہ سبجیکٹ قرآن ہے، اور جو رکوع آپ کو سنایا گیا ہے یہ ہوم ورک آپ کا ہے. آپ غور کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ یہ بہت ساری باتیں یہاں پہ کہی گئی ہو، آپ کو خود نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زیادہ آپ کے اندر صلاحیتیں رکھی ہوں، اور وہ آپ اگر استعمال کریں گے تو وہ صلاحیتیں ابھر کے آئیں گے. دیکھیے آپ کے بہت سارے ایسے ٹیچر ہیں، کئی ان کے شاگرد ہیں، ٹیچر سے آگے نکل گئے. وہ لوگ کیوں نکل گئے؟ ہو سکتا ہے ان کی صلاحیتیں اس سے زیادہ تھی، یعنی آپ کو خود نہیں معلوم کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے. آپ جب محنت کریں گے اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو ابھارے گا، اندر سے باہر نکالے گا. یہ انسان فطرت اللہ نے رکھی ہے. تو ہم کیا کرتے دین کے معاملے میں اپنے آپ کو مولانا کے حوالے کر دیے. ارے بول دیا مولانا بس نہیں، ارے بات سن کے آگے نہیں. آپ کا فرض ہے قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنا گھر میں جا کے ہوم ورک ہے. آپ کے دل میں یہ کلام اللہ کی آیتیں اتری گی عظمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کو چن لینے والا ہوں اپنے کام کے لیے. لیکن کب جب آپ اس کے اوپر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ برابر جو ہے اللہ کا ساتھ ہوگا آپ کے لیے. تو بہرحال اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے. ہم جو کچھ بھی سننے اور بولنے سے زیادہ مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم.